جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی PZM TV سے ہمارا کام عوام اور فوج میں محبت، بھائی چارہ، یکجہتی پیدا کرنا اور ہر اس ویلوگ کو آپ کے سامنے لے کر آنا جو حقائق کے اوپر ہے۔ پاکستانی قوم، آج بڑے درد کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کچھ تلخ جملے بھی نکلیں گے اس ویڈیو میں اور بڑے حقائق والے، جس سے شاید بہت سارے ملک دشمنوں کو مرچی بھی لگے۔ تو ہم آتے ہیں، شروع کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمیشہ میں اپنی پچھلی ویڈیو کو آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح لاہور کے اندر ابھی 2 دن پہلے دہشت گرد پکڑے گئے۔ پاکستانی قوم، کیا ہمیں اس بات کا خود کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ آخر کیا وجہ ہے جو اتنی ساری ملک کی جو پاکستان کے خلاف ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، وہ آخر کیوں چاہتی ہیں کہ فوج اور عوام کے اندر دوری پیدا ہو؟ آج کا موضوع یہ ہے۔ پاکستانی قوم، سب کو پتہ ہے اور سب کہہ چکے ہیں کہ جس ملک کی فوج ناکارہ ہو جائے اس ملک کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے اس پہ ریسرچ کی، اس کے بعد معلومات کی، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ PZM TV کے ذرائع الحمدللہ ملک اور ملک سے باہر بھی ہیں۔ پاکستانی قوم، بڑے افسوس کی بات ہے ان نادان دوستوں کے اوپر جو اپنی آرمی کے اوپر آوازوں کو بلند کرتے ہیں اور اپنی شہیدوں کو اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پاکستانی قوم، آپ یہ دیکھیں کہ محترم بھٹو صاحب شہید ہوئے، انہیں شہید کا رتبہ ملا، کسی کو اعتراض نہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، کسی کو اعتراض نہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن اگر کوئی شخص بھٹو کو زرداری کے بارے میں برا بھلا کہے، محترمہ بے نظیر کے بارے میں برا بھلا کہے، نواز شریف کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، یہ اچکزئی کے بارے میں، اپنا PTI کے بانی کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، تو کارکن اور وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہت جلدی مشتعل ہوتی ہیں۔ پاکستانی قوم، کیا یہ ہماری فوج انڈیا کی فوج ہے؟ یہ وہی تو فوج ہے جو آپ کے اور ہمارے گھروں میں سے گئے ہوئے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا تایا، کسی کا چاچا۔ پاکستانی قوم، ہمیں بڑے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہمارا بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستانی قوم، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید جو میں اب کہنے جا رہا ہوں آپ سے، بھونکنے والے بہت ملیں گے آپ کو، بہت، اور بغیر ایویڈنس کے۔ پاکستانی قوم، ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، سپاہی سے لے کے جرنل تک شہید ہماری پاک فوج ہوتی ہے، غازی ہمارے پاک فوج ہوتی ہے، اور جتنے الزامات ہیں وہ ہماری فوج کے اوپر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ چلو مان لیا فوج میں کوئی ایک غلط ہوگا، کوئی 2 غلط ہوں گے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پوری فوج غلط ہے تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج وقت ہے اللہ اس کے رسول کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اس ملک کے پاکستان کی تبلیغ کریں۔ یہ ملک ہوگا تو ہم تمام سیاسی جماعتیں ہماری سیاست کر سکیں گی، تمام مذہبی جماعتیں مذہب کے حوالے سے چل سکیں گی۔ پاکستانی قوم، ہمارے جو شہید، ہمارے جو جوان، ہمارے سپاہی سے لے کے جنرل تک، کیپٹن، میجر، پاکستانی قوم کس کس جگہ قربانی دے رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک عنقریب وہ وقت لائے جو ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے۔ پاکستانی قوم، ہماری ISI نمبر 1 کیوں کہلاتی ہے؟ ہماری جتنے سیکورٹی ادارے وہ کامیاب کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے ہم عوام کھڑی ہیں، اور جب
کسی نے عوام کے اندر اور فوج میں دوری ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ ملک اللہ کے، پاکستان ملک ایک اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اسی طرح اس رازوں میں سے جو راز ہے یہی پاک فوج جو ہے آپ کی، یہ وہی پاک فوج ہے جو ہندوستان سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے گی۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے کن فیکون، ہو جا، تو ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اپنی فوج کے کبھی اینٹی نہ جائیں۔ پاکستانی قوم جتنے چیٹے ہیں سب فوج کے اندر ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم۔ میں 2 دن پہلے، آج فرسٹ ٹائم پہ پی زیڈ ایم ٹی وی کو میں بیان دے رہا ہوں کہ ایک میں ریٹائر میجر سے ملا اور میں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جس نے اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا بیٹا اس ملک پر شہید ہوا، اس کا میں نام ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو شخص سمجھتے ہیں کہ اگر فوج میں سے کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی بے وقوفی ہے۔ جتنے ہمارے پاک فوج کے جوان افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ ان پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور قبر کے پیٹ تک ان کی ڈیوٹی چالو رہتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے صرف اس بنیاد پر کہ جب انہوں نے کہی تو ہم نے تصدیق کی تو وہ بالکل ہر خبر ان کی اوکے تھی۔ نہ جانے کتنے بم دھماکے اپنے سینے پر سہ جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بہت ساری جگہ واردات ہو جاتی ہے، بہت ساری جگہ کبھی کبھی دشمن کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری فوج کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ہماری انٹیلیجنس ادارے، پاک فوج ہوئی، ISI ہوئی، MI ہوئی، پاک رینجرس ہوئی، گمنام ہیرو ہوئے، CTD، IB، FIA، جو اپنی اپنی جگہ، پاک پولیس، CTD جو کام کر رہی ہے، پاکستانی قوم ہمیں اور آپ کو نہیں پتا۔ جس دن یہ چند سیکنڈ کے لیے ادارے ہٹ گئے، اللہ نہ کرے، یہ دشمن لوبیاں ہمارے پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے، تو اللہ نہ کرے وہ کبھی دن آئے۔ خدا نے یہ پاکستان قائم اور دائم رہنے کے لیے بنایا ہے، یہ آقا علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ پاکستانی قوم آپ یاد رکھیں، جب ایک چیز کے پیچھے پوری دنیا پڑ جائے تو ضرور کوئی راز ہے۔ آخر پاکستانی فوج کے پیچھے کیوں پوری دنیا پڑی ہے؟ کیونکہ اس کا مقابل نہیں ہے کوئی۔ واحد ہماری ایجنسی ہے جن کے سینوں میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ہماری فوج کے سینوں میں دل دھڑکتا ہے، عوام کے اندر دل دھڑکتا ہے، اور ایسے دھڑکتا ہے جیسے خون اور دل کا رشتہ۔ پاکستانی قوم، تمام ایجنسیاں جو غیر ملکی ہیں وہ پیسوں پر بکتی ہیں، وہ بچوں اور عورتوں کا بھی خیال نہیں کرتی۔ آج جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ویگو ڈالے آئے اور اٹھا کر لے گئے، اس کا کوئی حقیقت کی ویڈیو، کوئی چیز ایسی، پاکستانی قوم، حقیقت کا تعلق اگر کسی مجرم کو اٹھایا جاتا ہے اور کوئی خفیہ ویڈیو چل جاتی ہے تو اس پہ پروپیگنڈے چل جاتے ہیں، کتنی ڈمی آوازیں بنتی ہیں، کتنے ڈمی معاملات ہوتے ہیں۔ تو آج آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اللہ اور نبی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنی پاک فوج کا دفاع کریں، سوشل میڈیا پر آ کر پاکستانی قوم نماز کو قائم کریں۔ اور ایک اور اہم بات میں جاتے جاتے آپ سے کر دوں، سب لوگ کہتے ہیں اور حقیقت ہے تعلق کہ سود اللہ سے جنگ ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ایک ریڑھی والے سے لے کر اور اوپر تک جس کا جو بس چلتا ہے، اگر ایک ٹھیلے پہ 80 روپے کا کوئی بھی فروٹ آ رہا ہے تو وہ 180 روپے کا بیچ رہا ہے، کیوں؟ تو پھر قرآن کی اس آیت کو ہم کہاں فٹ کریں گے کہ جیسی رعایا ویسے حکمران؟ تو خدا را پاکستانی قوم، میری مائوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صرف اللہ سے ڈرو۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پاکستانی قوم، آپ اپنی فوج کا دفاع کریں، آپ دفاع کریں گے، آپ یقیناً آپ اپنے حصے کا وہ کام کر رہے ہیں جو جہاد کے اندر ہوتا ہے، اور یہ وہی ہماری پاک فوج ہے جو اپنے سینوں پہ بم دھماکے، اپنے جسموں کو اڑا کے، کبھی ان کی ماؤں سے، ان کی بہنوں سے، ان کی بیٹیوں سے تو پوچھے مل کر
کہ کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اب آپ اجازت دیجئے اپنے PZM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن۔